عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس مبارک جماعت مبارکہ میں کچھ عرصہ معمول سے قبل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی ہفتوں سے زندگی اور موت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جس آیت کریمہ کو ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ ہم میں کون بہتر عمل کر رہا ہے اور کون شر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ یہ دیکھ سکے، وہ یہ سمجھ سکے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہمارے سینوں کے علوم سے بھی واقف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو گواہیاں بہت پسند ہے، وہ گواہی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا جب ہم خیر کا عمل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو کرامن اور کاتبین جڑے ہوئے ہیں وہ گواہ ہو جاتے ہیں، وہ ضرور کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم شر کا عمل کرتے ہیں، برائی کا عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی نوٹ ہو جایا کرتا ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی برابر جس نے بھلائی کیا اس کا بھی بدلہ اسے دیا جائے گا، اور رائی برابر جس نے شر کیا، برائی کیا، اس کا بھی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دو ہوتی رہتی ہیں۔ جب ایک دنیاوی بنائی ہوئی چیزوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کیمرے کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں، کمپیوٹر کے اندر ساری چیزیں اسٹور ہوتی رہتی ہیں، تو پھر آپ ذرا غور کریں کہ وہ حکم الحاکمین جو قادر مطلق ہے، جو کل جہان کا پالنہار ہے اور کل جہان کا خالق ہے، تو میرے عزیزوں پھر اس کے یہاں کے اسٹوریج کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں تو ایم بی، کے بی، ایم بی اور جی بی، اور پھر اس کے بعد ٹی وی کے جا کے پھر ہمارے یہاں حد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو بنایا ہوا سسٹم ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی دائرہ ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، اولین و آخرین، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات کی حرکات و سکنات پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے، اور وہ بھی جو ہے لکھا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جانوروں کی بھی حرکات و سکنات پر، ان کی ایکٹیویٹیز پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ تبھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بھی وہاں حساب ہوگا۔ میرے عزیزوں، غور طلب مقام ہے کہ جب یہ تمام مخلوقات جن پر ہمیں اور آپ کو فوقیت بخشی گئی ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، جو غیر اشرف ہیں ان کے حساب و کتاب کا جب معاملہ ہے تو پھر ہمارے حساب و کتاب کا معاملہ کتنا سخت ہوگا۔ میرے عزیزوں، لہذا یہ جو زندگی ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں
وہ یہی پیغام یہی درس لے کر آئے ہیں کہ رب کی بندگی کا سلیقہ اور عبادت کا طریقہ بتانے آئے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہمیں جھکانے آئے ہیں، رب کی جانب متوجہ کرنے آئے ہیں میرے عزیزوں۔ لیکن اسی کے ساتھ شیطان لعین کی بھی تخلیق ہوئی ہے، جس نے ہمیں رب کی بارگاہ سے دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کیا ہوا ہے۔ صبح و شام ہمارے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، ہمیں گناہوں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے محبوب بندوں میں شمار نہ ہو کر بلکہ مرغوب بندوں میں شمار کر دیے جائے۔ میرے عزیزوں، تو ہم اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی صبح گزاری ہے، رسول کے ساتھ اپنی دوپہر گزارا، رسول کے ساتھ اپنی شام گزارا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہے، اس کے باوجود جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، قبر کی کھودائی میں ابھی تاخیر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈنڈی ہاتھ میں لیے زمین پر کچھ لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ آقا کریم سے کیسے پوچھا جائے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا، سر نازنی اوپر کیا ہے، تو صحابہ کرام میں سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرمائے، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، اے رسول کے نام پر مر مٹنے والوں، یہ عذاب قبر اتنا سخت اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میں اگر تمہیں اس عذاب قبر کو دکھا دوں، سنا دوں، تو تم اپنے مرحومین کو زمین میں دفن کرنا بند کر دو گے، دفن نہیں کرو گے، تمہارے اندر خوف لاحق ہو جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں عذاب قبر کتنا سخت ہوتا ہے وہ بتا دیتا، وہ سنا دیتا، وہ دکھا دیتا۔ میرے عزیزوں، قبر جو اندھیری کوٹری ہے، میرے عزیزوں، ایک دن ہم سب لوگوں کو وہاں جانا ہے، اور وہاں کی تیاریوں میں کیا ہے؟ وہاں کی تیاریوں میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن جب ہم کریں گے تو وہاں ہمیں ہائیڈروجن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بلب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹیوب لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس قبر کو چمکانا ہے تو پھر تلاوت قرآن کرنا ہوگا، اگر قبر کو چمکانا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، قبر کو چمکانا ہے تو دوسروں کے اوپر ظلم اور مسائل، دوسروں کی حق تلفی، دوسروں کے زمین ہڑپ کرنے سے خود کو روکنا ہوگا۔ میرے عزیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی کی ایک بالشت بھی زمین لیا ہوگا تو اس کی قبر کو ایسا تنگ کیا جائے گا، ایسا تنگ کیا جائے گا کہ اس کی پستی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائے گی۔ میرے عزیزوں، جسے ہم نے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے کہ وہاں کی باتیں وہاں دیکھی جائیں گی، میرے عزیزوں یہ کھیل تماشے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا و دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں جیسا بوئیں گے ویسا ہی وہاں کاٹنے کو ملے گا۔ اگر ہم نے یہاں نیک اعمال کیے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر سے متعلق سوالات فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ہیبتناک فرشتہ اپنے دانتوں سے قبر کو چیرتا ہوا تمہارے سامنے آئے گا اور تم سے سوال کرے گا، من رب کا، بندہ اگر دیندار ہے، بندہ اگر عمل والا ہے، بندہ اگر نیکوکار ہے تو کہہ اٹھے گا، من رب کا کے جواب میں کہہ اٹھے گا ربی اللہ۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہ بندہ کہہ اٹھے گا اگر دیندار نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے تو کہہ اٹھے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نازنین کی زیارت کرائی جائے گی، آپ کی شریف مبارک دکھائی جائے گی، اور یہی اصل سوال ہوگا، کیونکہ ربی اللہ کہنے والے میرا رب اللہ ہے، نصرانی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں،
اور دین الاسلام تو اسلام سے قبل اور بھی دین تھا، عیسائی بھی ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم بھی ماننے والی تھی۔ تو یہ دو سوالوں کے بعد جو سب سے اہم سوال ہے جس پر آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے، ما كنت تقول في شان هذا الرجل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف مبارک دکھانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر بندہ نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، عاشق رسول ہے، یہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرتا تھا، یہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھا کرتا تھا، تو وہ فوراً کہہ اٹھے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا یہ جواب دینا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہو جائے گا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے جہنم کے بھی کھڑکی کھول کر دکھایا جائے گا، جھانکایا جائے گا، تکایا جائے گا کہ اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا ہوگا تو یہ جہنم کی جو ایندھن ہے، جو اس کی آگ ہے، اس کے اندر تمہیں جلنا پڑتا، وہ کھڑکی تمہارے لیے کھول دی جاتی ہے، تمہاری قبر جو ہے جہنم کے شعلوں کا ایک شعلہ بن جاتی، لیکن تم نے چونکہ صحیح جواب دیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کہیں گے کہ تم سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے، دلہن جیسے پہلی بار اپنے آپ یہاں آتی ہے تو خوش و خرم رہتی ہے، ہر غم سے آزاد، ہر فکر سے آزاد ہوا کرتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، لیکن یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ نیک اور صالح اور ایمان والے کے لیے۔ لیکن اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، تو اس سے جب پوچھا جائے گا من ربک، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ما دینک، ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے عزیزوں، تو آج جاننے کی ضرورت ہے، آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے عمل کر لیا تو دیکھیے خدا کی قدرت ایسی قدرت ہے، آج ہم الف اور با نہیں جانتے ہیں، آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسے بچے ہیں، نوجوان ہیں جو قرآن مقدس پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ جو ہی قبر میں جاتے ہیں آپ کی زبان آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتی ہے عربی میں، آپ کی زبان عربی میں منتقل ہو جائے گی۔ آپ چاہے اردو بولنے والے تھے، چاہے انگریزی بولنے والے تھے، چاہے بنگلہ بولنے والے تھے، چاہے مہاراشٹر اور گجرات کی زبان بولنے والے تھے، لیکن آپ کسی بھی زبان کے ہو، دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سب کے سب زبانیں یہاں یہی تک کی ہے، دنیا تک کی ہے، جو ہی آپ قبر کی منزلیں طے کرتے ہیں آپ کی زبان بدل جاتی ہے، آپ عربی میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے تمام مذہبوں میں سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اگر پسندیدہ مہینہ ہے تو رمضان ہے، اسی طریقے سے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اگر پسند ہے کوئی نبی تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے تمام زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی زبان پسند ہے تو وہ عربی زبان پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ دنیا سے جاتے ہی عربی بولنے لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، قبر میں بھی عربی ہی بس سوال و جواب ہوگا، حشر میں بھی بندے سے عربی میں ہی کلام ہوگا، اور حد تو یہ ہے کہ جنت میں بھی جنتیوں کی جو ہے وہ عربی زبان ہوگی۔ میرے عزیزوں، لہٰذا عربی کی طرف آئے، قرآن مقدس خود بھی سیکھے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر کے تمام رشتے داروں کو بھی اس کی اہمیت بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے قرآن سے کتنی دوری بنا لی ہے، آئیے قرآن سے متعلق آقا کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس بینک بیلنس کے چکر میں ہم نے صبح و شام ایک کیا ہوا ہے وہ بینک بیلنس مرنے کے بعد ہمیں کام نہیں آئے گا۔ جس عمارت کو بنانے میں، جس 4 اور 5 منزلہ بنانے کو، ویل ڈیکوریٹڈ بنانے کے چکر میں ہم نے حرام و حلال کی تمیز کو ختم کر دیا ہے، وہ ویل مینٹینڈ بلڈنگ ہمارے قبر میں کام نہیں آئے گی۔ میرے عزیزوں، جس بچے کو ڈاکٹر، انجینئر اور
प्रोफेसर बनाने के चक्कर में हमने हराम और हलाल की तमीज नहीं की है, मेरे अजीजों कब्र में जाने के बाद वो बच्चा काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने इसी कुरान को अपना साथी बना लिया, इसी कुरान को अपना दोस्त बना लिया, इसी कुरान को सुबह इसी कुरान के साथ सुबह शाम गुजार लिया, तो यकीन जाने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान की तिलावत का आदी होगा, जो शख्स कुरान की तिलावत का आमिल होगा, कुरान मुक़द्दस की एक सूरह मुज़म्मिल है जो हश्र के दिन अल्लाह तबारक व तआला से नाज़ और रहमत के साथ झगड़े करेगी। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से जिस तरीके से आप अगर किसी केस में फंस गए हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का केस हो गया है, अदालत में कौन आपकी तरफ से बातें करता है, कौन आपकी तरफ से आपकी बातों को रखता है, वो वकील होता है, एडवोकेट होता है। वहां आपका कोई वकील नहीं, कोई एडवोकेट नहीं है, लेकिन कुरान मुक़द्दस को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए ऐसा साथी बनाया है कि इसको पढ़ते जाओगे जिंदगी संवरती जाएगी, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारते जाओगे, दुनिया और आखिरत कामयाब होती चली जाएगी। और ये वो कुरान मुक़द्दस है। अगर तुम्हारा केस वहां फंस गया है, तुम वहां अगर गिरफ्तार हो गए हो, किसी मसले में अगर तुम्हें कैद और बंद की जिंदगी गुजारने की नौबत आ गई है, जहन्नम में जाने की नौबत आ गई है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये कुरान मुक़द्दस की सूरह मुल्क खड़ी हो जाएगी। और अज़ाब कब्र के वक्त ही आका करीम फरमाते हैं कि जो शख्स हर रोज इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ने का आदी होगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह सूरह मुल्क उस बंदे की सिफारिश करेगी, ना इसे अज़ाब कब्र होने देगी, ना हश्र में इसके ऊपर किसी किस्म की मुसीबत आने देगी। वो रब की बारगाह में अर्ज़ करेगी, ऐ मौला, अगर तूने मुझे इसके लिए बनाया था, इसका पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज हो जाए, जहन्नम के अज़ाब से महफूज हो जाए, तो मौला कि ये हर रोज मुझे पढ़ा करता था, हर रोज मुझे पढ़ा करता था, लिहाजा मेरी तिलावत की बुनियाद पर इसे तू बख्श दे, और अगर तू इसे नहीं बख्शता है तो मुझे इससे निकाल कर अलग कर दे। यानी कि कुरान के हिस्से में जो तूने मुझे रखा है, 114 सूरतों की काउंटिंग में जो तूने मुझे एक सूरत बनाकर रखा है, मैं इसमें नहीं रहूंगी, मुझे इससे अलग कर दे। मेरे अजीज और तबारक व तआला को कब ये गवारा होगा कि उसका मुक़द्दस कलाम उससे जुदा कर दिया जाए। लिहाजा रब तबारक व तआला की बारगाह में जब ये सूरत सिफारिशी बनेगी, तो रब तबारक व तआला इसकी बरकत से, इसकी सिफारिश से अल्लाह तबारक व तआला उसे कब्र के अज़ाब से निजात दे देगा। मेरे अजीजों, जो बंदा नमाजी होगा, हदीस पढ़ेगा, हदीस से पता चलेगा। आज हम ये कब्र को समझते हैं कि बस अब आप देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहां के मालिक व मुख्तार हैं, सहाबा इकराम जिनके लिए जन्नत की बशारतें हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है, वो जब कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं तो बात क्या हो रही है? अज़ाब कब्र की हो रही है, हश्र की हो रही है। और हम भी कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो क्या बात होती है? ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ अच्छी बात लगी तो यही अच्छी बात हुई कि हाँ भाई कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जानी चाहिए, कब्रिस्तान के दरख्त बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हो गए हैं, घास बहुत हो गई, काट गई, ये बस एक अच्छी बात होती है। वरना आप देखिएगा, अभी जब तक मिट्टी देने में देर है, लोग किनारे 4 लोग खड़े हो गए, कोई पॉलिटिक्स पे बात करने लगा, कोई क्रिकेट पे बात करने लगा, कोई एक दूसरे के घर के उलूब पे बात करने लगा, कोई एक दूसरे पे लान तान करने लगा। मेरे अजीजों, कुर्बान जाइए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अल्लाह की पनाह तलब फरमा रहे हैं, जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए हाथ के रहबर बन के आए हैं, जिनके सदक़े में जन्नत बनाई गई है, मेरे अजीजों आप फरमाते हैं कि मैं पनाह मांगता हूं ये कब्र के अज़ाब से। मेरे अजीजों, ये तालीम दी जा रही है अपनी उम्मत को कि तुम भी कब्र को हल्का ना जानो, कब्र को मामूली ना जानो, बल्कि कब्र के अज़ाब से डरते रहो। और जो नेक अमल करने वाला होगा, सालेह अमाल करने वाला होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फरिश्ते उसे सुलाएंगे तो 60 फीट चौड़ी और 60 फीट लंबी कब्र हो जाएगी। अब कोई अक्ल का ज्यादा घोड़ा दौड़ाने वाला कहेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके बगल में भी एक कब्र है, उसके दाहिने भी एक कब्र है, उसके पैदान रब तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो एक ही सूरत से हम एक बल्ब से पूरी मस्जिद को रोशन नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कुदरत वाला मेरा परवरदिगार एक सूरत से पूरी दुनिया को जगमगा सकता है, तो क्या 60 फीट की कब्र बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात है? मेरे अजीजों, आप आमाल को ऐसे करें,
اعمال اگر اچھے ہوں گے تو قبر اچھی ہوگی، اور قبر اچھی ہوگی تو پھر حشر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک رکھے ایمان پہ رکھے، ایمانی کے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہیں سنت